آج آپ کی ملاقات حافظ مزمل سے کروانے آیا ہوں، جو دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی آٹا چکی چلاتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، سلائی مشینوں کی میکینکی کا کام بڑے اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ سلائی مشینوں کا کام، سلائی مشین ساری مرمت کر لیتا ہوں، چارپائیاں بن لیتا ہوں، کرسیاں وغیرہ بن لیتا ہوں، مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا، اس کے باوجود بھی میں یہ کام جو ہے احسن طریقے سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آن ایکس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طاہر حمید۔ آج آپ کی ملاقات حافظ مزمل سے کروانے آیا ہوں، جو دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی آٹا چکی چلاتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، سلائی مشینوں کی میکینکی کا کام بڑے اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کس طرح سر انجام دیتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور تمام تر کہانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی آٹا چکی چلانا، میکینکی کرنا، اس کے علاوہ آن لائن کام کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہے، تو کس طرح کام سر انجام دے؟ بس اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمت بھی دی اور ذہن بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، بس اسی کے توقع پہ سارے کام کرتا ہوں۔ اچھا حافظ جی، آپ کب آنکھوں کی بینائی سے جو ہے وہ محروم ہوئے، آپ کو محرومیت ملی؟ تقریباً 33-34 برس ہو گئے۔ اچھا، ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے؟ بس یہ اللہ کی مرضی ہے، واقعہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ایک دروازہ تھا جو میرے اوپر گرا تھا، اس کی وجہ سے میری سر میں بھی بہت ساری چوٹیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آنکھوں کے پیچھے جو پردے ہیں نا وہ ختم ہو چکے ہیں، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میں ابھی اسی حالت میں کام بھی کرتا ہوں، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، بھیک مانگوں، کشکول لے کر کسی کے آگے جاؤں، تو اسی لیے محنت مزدوری کو جو ہے نا ترجیح دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ حافظ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ آٹا چکی چلانا ہے، اس میں ناپ تول کرنا ہے، وزن کو اٹھانا ہے، اور اس میں مشینری کا کام بڑا ہے، جس طرح وہ مطلب چکی چلانا، بجلی کا کام ہے اس کے اندر، اور بیلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کبھی کوئی نقصان نہیں پیش آیا؟ بس جب بھی میں کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہوں، اس سے پہلے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب میں کام شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے۔ ہر کام ایسے احسن طریقے سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس کو دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے یار مجھے تو لگتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، مجھے لے جاؤ ساتھ، چیک کروا لو، اگر ڈاکٹر کہے کہ اس کو نظر آتا ہے تو میں مان لوں گا، لیکن مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا، اس کے باوجود بھی میں یہ کام جو ہے احسن طریقے سے کرتا ہوں۔ آپ پہلے اپنا نوٹ بغیر دیکھے نوٹ کی نشاندہی کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، تو آپ کا وہ کیا طریقہ ہے؟ ذرا سا ہمیں وہ گائیڈ کرے طریقہ، اگر آپ کو کوئی نوٹ دیں تو آپ اس کو کس طرح بتاتے ہیں کہ اگر فرض کرے اس وقت میں آپ کو کوئی نوٹ دوں تو آپ مجھے بتا دیں گے کہ یہ نوٹ کتنے کا ہے؟ یہ نوٹ پکڑیں، میرے جیب میں فی الحال یہی نکلا، اور بھی ہیں، یہ نوٹ کتنے کا آپ چیک کریں۔ لائیو انٹرویو میں ہم نے ان کو ایک نوٹ دیا ہے، تو یہ بتائیں گے کتنے کا ہے؟ یہ تو 50 کا نوٹ ہے، میں نے اسی طرح میں ناپ کرتا ہوں اس کا۔ اچھا، ہاں جی، اس طرح اگر میں آپ کو دوسرا نوٹ دوں، شاید ہو سکتا ہے ناظرین یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ نوٹ کسی مطلب بتایا ہو یا ان کو پہلے، تو یہ نوٹ آپ کو ایک اور نوٹ دے رہے ہیں، اس کا ہمیں بتائیں۔ یہ نوٹ ہم نے واپس لے لیا، یہ پہلے والا کتنے کا تھا؟ 50 کا۔ 50 کا وہ نوٹ تھا، اور دوسرا نوٹ ہم نے اب ان کو دیا ہے، ان کا پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے کا ہے؟ یہ تو نوٹ مجھے 500 کا لگتا ہے۔ اچھا، بالکل ایکول بتا دیا ہے، رائٹ بتا دیا ہے، یہ 500 کا نوٹ ہے۔ کس طرح پتہ چلا نوٹ کی لمبائی زیادہ ہے یا کوئی لمبائی زیادہ نہیں ہے، میں نے ہاتھ کا فرما بنایا ہوا ہے۔ اچھا، جب یہ نوٹ بالکل اوپر چلا جائے گا نا ادھر، یہ پھر 1000 کا ہو جائے گا، جب تھوڑا سا چھوٹا ہوگا پھر یہ 500 کا ہوگا۔ اچھا، دیکھ لیں ناظرین، آنکھوں سے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ چونا لگا لیا جاتا ہے، اور یہ تو پھر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ ابھی انہوں نے ہمارے لائیو پروگرام کے اندر نوٹوں کی نشاندہی بھی کر کے دکھا دی ہے۔ ابھی جی اس کے علاوہ آپ میکینک کا کام کرتے ہیں، بڑا وہ جو ہے وہ گہرائی کا کام ہے، باریکی کا کام ہے، تو وہ کس طرح سے انجام دیتے ہیں؟ بس وہ بھی ہاتھوں کے اندازے سے کر لیتا ہوں، تجربہ ایسا ہو گیا ہے نا۔ سلائی مشینوں کا کام، سلائی مشین ساری مرمت کر لیتا ہوں، چارپائیاں بن لیتا ہوں، کرسیاں وغیرہ بن لیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو بجلی کا کام ہے تھوڑا بہت وہ بھی کر لیتا ہوں۔ سنا ہے کہ آپ پیری مریدی والا بھی کام کرتے ہیں؟ ہاں، پیری مریدی والا کام ہے، بس میرا یہ شوق ہے، باقی میں یہ جو ہے نا روزگار کے لیے نہیں کرتا۔ اینڈ کو پیغام دینا چاہیں گے کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو، گردے میں پتھری، پتے میں پتھری، بلڈ پریشر کا مرض ہو، شوگر کا مرض ہو، ہرنیوں کا مسئلہ ہو، یا پینڈس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مرض ہو میں دم کرتا ہوں۔ اپنا نمبر اگر اسکرین پہ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ نمبر میرا 0341 1594 826۔
اینڈ دی اینڈ اگر کوئی اور پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. بس اینڈ دی اینڈ میرا یہی پیغام ہے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہو کے کاروبار کر رہا تھا. ابھی 3.5 ماہ سے میری چکی بند پڑی ہوئی ہے. واپڈا والوں نے ٹرانسفارم چینج کر کے 2 فیس پہ کر دی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس نا ٹرانسفارم چینج کرنے کے لیے 2 فیس کو مرمت کرنے کے لیے بجٹ نہیں ہے. ہمیں حکومت بجٹ دے تو ہم آپ کو ٹرانسفارم چینج کر کے دیں. تو میری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ایک ٹرانسفارمر کے مرمت کے لیے بجٹ نہیں ہے, وہ لائن سپریڈنٹ کہتا ہے 25 سے 30 ہزار روپیہ لگتا ہے. میرے پاس 25-30 ہزار روپیہ ہوتا تو میں کوئی اور کاروبار کر لیتا. ابھی میں مجبور ہو کے تنگ ہو کے یہ چکی اور موٹر وغیرہ بیچ کرنا لوگوں کا قرضہ ہے وہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے مجھ پر قرضہ چڑھ گیا. میں نے بچی کی شادی کی تھی 13 ستمبر کو, تو میں نے بہت اپیلیں کی تھی سب سے کہ میری مدد کرو, میرا یہ کاروبار چلا دو. واپڈا والوں سے بھی کہا تھا, حکومت سے بھی, متعلقہ حکام سے بھی, لیکن کسی نے میری کسی بات پر نہ عمل نہیں کیا, غور نہیں کیا. تو ابھی میں اس قدر تنگ ہو چکا ہوں, اس قدر مجبور ہو چکا ہوں کہ یہ چکی اور موٹر وغیرہ جو ہے نا میں بیچ کر لوگوں کا قرضہ دینا چاہتا ہوں. جب قرضہ میں دے لوں گا اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. میں تو اللہ پہ چھوڑی ہوئے, میں نے بھیک مانگوں گا, کیا کروں گا. دل تو بھیک مانگنے کو نہیں کرتا, لیکن تنگ ہو کر آخر میں نا اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گا. اتنا مجبور ہو چکا ہوں کہ اب میری نہ کوئی بات سنتا ہے, نہ واپڈا والے سنتے ہیں, نہ حکام سنتے ہیں. تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ایک آدمی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف ختم کرو. کوشش یہ کرو کہ جب تم ایک انسان کی تکلیف ختم کرو گے تو میں آپ کی ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا. ایک آدمی رات کو اندھیرے میں جا رہا تھا, اس نے ایک پتھر دیکھا راستے میں بازار کے اندر, تو اس نے وہ پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے یہ پتھر سائیڈ پہ کیوں کیا تھا. اس نے کہا یا اللہ میں نے اس لیے سائیڈ پہ کیا ہے کہ کسی نابینے آدمی کو یا کسی بزرگ کو یا کسی ماں بہن کو ٹھوڈا نہ لگ جائے. جب ٹھیڈا لگ جائے تو اس کو تکلیف ہوگی, تو میں نے اس کی تکلیف ختم کرنے کے لیے پتھر سائیڈ پہ کیا ہے. ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی, لیکن ایک نیکی پتھر ہٹانے کی وجہ سے وہ بخشے گئے ہیں. ادھر ہمارے ہاں دیکھو ایک نابینا آدمی بار بار واپڈا والوں کے دفتر کے چکر لگاتا ہے, بار بار وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں 2 دن کے بعد آپ کو ٹرانسفارم چینج کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں 3 دن کے بعد کر دیں گے. ابھی اسی باتوں میں 3.5 ماہ گزر گئے ہیں. تو میں تو چکر لگا کے تھک گیا ہوں. جب بھی میں نے جانا ہوتا ہے واپڈا کے دفتر, ادھر ہمارے سے تقریباً 30-35 کلومیٹر دور ہے خانے وال, تو میں جب بھی جاتا ہوں کبھی کسی کی منتیں کرتا ہوں, کبھی کسی کی منتیں کرتا ہوں. پہلے تو کوئی میری بات نہیں مانتا, جب کوئی جاتا ہے میرے ساتھ وہ کہتا ہے ایک تو گاڑی میں تیل بھی ڈالو, دوسرا ہمیں کھانا بھی کھلاؤ. تو میں غریب آدمی کہاں سے اتنا پیسہ افورڈ کروں کہ اگر ان کو کھانا بھی کھلاؤ. جی ناظرین, حافظ مزمل کی کہانی آپ سب نے جانی, لیکن ان کو ایک جو ہے وہ ایک مصیبت کا سامنا ہے, ایک مشکل کا سامنا ہے کہ ان کے جو ٹرانسفارمر ہے وہ چکا جو ہے وہ 3 فیز سے تبدیل کر کے 2 فیز کر دیا گیا ہے, جہاں ان کی چکی کا نظام نہیں چلتا سکتا, کیونکہ اکثر اب جدید دور آ گیا ہے, ان کے پاس اخراجات نہیں ہے کہ وہ سولر پینل لگوا سکیں, لیکن لوگوں نے سولر پینل لگوا لیے ہیں اور ان کا جو چکی نہیں چل رہی. جو ان لوگوں کا قرض دینا ہے, اپنی بچی کی شادی کی ہے, وہ قرض لوٹانے کے لیے یہ اپنے ایک آخری روزگار, یہ معذور شخص ہیں, نابینا شخص ہیں, وہ چکی سیل کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہماری جو ہے اپیل ہے کہ اعلیٰ حکام سے کہ ان کی سنوائی کی جائے اور جلد از جلد ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے اون ایکس نیوز. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.